اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قریة آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. دیکھو میرے بھائیوں، ماحول کے اعتبار سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو مدینہ منورہ میں اگر کوئی حالات پیش آتے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی، فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے، اللہ کے دربار میں آئے. ہوا بھی چلتی تھی، حدیث میں ہے سخت آندھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے. سب سے بڑا ہمارا ہتھیار یہی ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ مسجدوں سے ہمارا رشتہ کٹا ہوا ہے. ہر محلے کے اندر کئی مسجدیں ہیں اور ایک مسجد کی اذان کی آواز ہمارے کان میں نہیں پڑتی، چند مسجدوں کی نماز اذان کی آوازیں ہمارے کان میں پڑتی. اس کے باوجود بھی ہمارے رشتے مسجدوں سے کٹے ہوئے ہیں. سب سے بڑی فکر یہ کرنی ہے کہ اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے جوڑے، اللہ کے گھر سے محبت کرے، اس کے آداب احترام کے ساتھ. اللہ کا گھر ہے، میرے اللہ کا گھر ہے یہ. تو مدینہ منورہ میں کوئی بھی حالات سیدھے مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے، اللہ سے رجوع ہوتے تھے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے. بس ہمیں یہی کام، ہم سے دوسرا کچھ ہوتا نہیں ہے میرے بھائیوں. جو کرنا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو کریں کہ بھائی مسلمان نقصان سے بچ جائے. چلو اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف چلے جائے، اللہ سے مانگے. دیکھو یہ توبہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے. قرآن کریم میں گزری ہوئی قوموں کے جو واقعات بتائے ہیں کہ قوموں کے اوپر عذاب آئے، جب عذاب آ جاتا، آ ہی جاتا، قوم تباہ و برباد ہو جاتی. لیکن قرآن کا 11واں پارہ ایک قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یونس علیہ السلام کے قصے کی طرف، کہ اس قوم نے جب دیکھا کہ بادل منڈلا گئے، بادل کالے ہو گئے، قریب ہے عذاب آنے کو، قریب ہے، تو پوری قوم نے سمجھ لیا کہ تباہی اور بربادی ہمارے سروں کے اوپر ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے سارے کپڑے اتارے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، سب کو لے کر بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے ایک میدان میں نکل آئے، جانوروں کو بھی لے آئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں سے الگ کر دیا، جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماں سے الگ کر دیا. اب ظاہری بات ہے، ماں سے بچہ، معصوم بچہ الگ ہوگا تو کسی آہو پکار ہوگی، ماں کی بھی آہو پکار ہوگی، بچے کی اس سے زیادہ آہو پکار ہوگی. سب کو الگ کر دیا، پورے میدان میں چیخو پکار، اور اللہ سے اس حالت کے اندر انہوں نے مانگا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا. قرآن کہتا ہے جب ان کی ایسی حالت ہوئی، ہماری طرف رجوع ہو گئے، تو پھر ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. ہم یہ کہیں کہ میں عیاشی بدماشی کرتا رہوں، اللہ کے گھر سے دور رہوں، اللہ کے قرآن سے دور رہوں، پیارے نبی کے طریقوں سے دور رہوں، اور پھر اللہ کی مدد آئے، تو پوسیبل نہیں ہے. پھر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی نافرمانی میں ہم حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں مسل دیے جائے، لیکن رب کا کرم ہے، رب کی مدد سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے جو ترتیب بتائی ہے، شب جمعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس ہفتے میں آنے والے ہر فتنے سے اللہ حفاظت کرے گا. 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک پڑھو، ہر فتنے سے اللہ بچائے گا. دجال نکل جائے تو اس کے فتنے سے بھی اللہ حفاظت کرے گا. اور سورہ دخان 25 بارے میں صرف 3 رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. 5 منٹ میں محل بنوا سکتے جنت کے اندر. اور درود شریف، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے
10 نیکیاں ملتی ہے, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, اور اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہے. جو آدمی درود شریف پڑھتا رہے گا اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. کہاں سے تکلیف میں آئے گا وہ, کہاں سے دشمن اس کی طرف غلط نگاہ اٹھائے گا. اس لیے ہمارے سرکار نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے اوپر اگر ہم آ جائیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا میں بھی بھلائی کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی بھلائی ہمارے نصیب آئے گی. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے.